بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ 21 اپریل 1907 بمقام قادیان دارالامان بوقت سیر۔ فرمایا ہماری جماعت کو علم دین میں تفقہ پیدا کرنا چاہیے، مگر اس کے وہ معنی نہیں جو عام ملا لوگوں نے سمجھ رکھے ہیں کہ استنجا وغیرہ کے چند مسائل آ گئے، وہ بھی تقلیدی رنگ میں فقیہ بن بیٹھے، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات قرآنی و حدیث نبوی اور ہمارے کلام میں تدبر کریں، قرآنی معارف و حقائق سے آگاہ ہوں۔ اگر کوئی مخالف ان پر اعتراض کرے تو اسے کافی جواب دے سکیں۔ ایک دفعہ جو امتحان لینے کی تجویز کی گئی تھی بہت ضروری تھی، اس کا ضرور بندوبست ہونا چاہیے۔ حقیقت الوحی اس مطلب کے لیے بہت مفید کتاب ہے۔ اصل مسلمانوں کے لیے تو یہی جواب کافی ہے کہ تم کوئی ایسا اعتراض اس سلسلے پر کر کے دکھاؤ جو اور انبیاء علیہ السلام پر نہ ہو سکے۔ وہ ہرگز کوئی ایسا اعتراض نہیں کر سکیں گے۔ یہ آتم یا احمد بیگ والی پیشگوئیوں پر تو اعتراض کرتے ہیں، مگر دوسری پیشگوئیوں اور نشانیوں کا ذکر تک نہیں کرتے۔ یہ کیسی بے انصافی ہے! ہم انہیں بارہا سمجھا چکے ہیں کہ وعید میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھو، یونس نبی کی پیشگوئی ٹل گئی اور اس کی قوم پر عذاب نہ آیا۔ یاد رکھو کہ یہ تمام اقوام کا مذہب ہے کہ صدقہ سے رد بلا ہو جاتا ہے، صدقہ سے رد بلا ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ یہی فرماتا ہے ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ الانفال آیت 34۔ استغفار عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے تجربوں کی طرف کوئی جائے تو ایک منذر امر صبح کو ہو تو شام کو منسوخ ہو جاتا ہے۔ دوسرا اعتراض ہمارے بعض الہامات کی نسبت اپنی رائے پر ہے کہ وہ غلط نکلی۔ بشرط تسلیم ہم کہتے ہیں کہ امر تنقید طلب تو یہ ہے کہ نبی اپنے اجتہاد میں غلطی کھا سکتا ہے یا نہیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے پہلے اپنی بادشاہت دنیاوی سمجھ کر مریدوں کو ہتھیار خریدنے کو حکم دیا، مگر آخر معلوم ہو گیا کہ یہ میری غلطی تھی اور وہ اس ارادے سے باز آئے۔ پھر ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ والا معاملہ کہ آپ کس ارادے سے آئے اور پھر کیا ہوا، کیونکہ آپ کی ذات بابرکات تمام انبیاء کے کمالات کی جامع تھی، اس لیے صرف ایک ہی واقعے سے ثابت ہو گیا کہ نبی اپنے اجتہاد میں غلطی کر سکتا ہے۔ پس اس صورت میں ہم پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ 22 اپریل 1907۔ فرمایا تعجب کی بات ہے کہ مسلمان نصارہ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ عیسائیوں میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں کہ مسیح جسم کے ساتھ آسمان پر گئے۔ وہ سب قائل ہیں کہ جلالی جسم تھا، مگر یہ مسلمان ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں، اسی خاکی جسم کے ساتھ گئے اور اسی کے ساتھ اتریں گے، حالانکہ عیسائی ان کے نزول کو بھی ایسا نہیں مانتے۔ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک میں کیا مشکل ہے؟ قرآن مجید میں ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، البقرہ آیت 30۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ عام آدمیوں کی خاطر ہے، تو کیا خاص انسانوں میں سے ایسے نہیں ہو سکتے کہ ان کے لیے افلاک بھی ہوں؟ دراصل آدم کو جو خلیفہ بنایا گیا تو اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ وہ اس مخلوقات سے اپنے منشا کا خدا تعالیٰ کی رضامندی کے موافق کام لے، اور جن پر اس کا تصرف نہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں، سورج، چاند، ستارے وغیرہ۔ آریہ اور بنگالیوں کی شورش کا ذکر تھا۔ حضور نے فرمایا ان کے خیالات و حرکات سے ہمیں قطعی نفرت ہے، ہماری جماعت کو بالکل ان سے الگ رہنا چاہیے۔ تعجب کی بات ہے کہ جو قوم حیوان کو انسان پر ترجیح دیتی ہو اور ایک گائے کے ذبح سے انسان کا خون کر دینا کچھ بات نہ سمجھتی ہو، وہ حاکم ہو کر کیا انصاف کرے گی؟ مردان خدا خدا نہ باشد، مردان خدا خدا نہ باشند، لیکن از خدا جدا نہ باشند۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے وہ کام دکھلاتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ بلا تاریخ
سوال پیش ہوا کہ کسی کے مرنے کے بعد چند روز لوگ ایک جگہ جمع رہتے اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ فاتحہ خوانی ایک دعائے مغفرت ہے، پس اس میں کیا مذاق ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا ہم تو دیکھتے ہیں وہاں سوائے غیبت اور بیہودہ بکواس کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ پھر یہ سوال ہے کہ آیا نبی کریم یا صحابہ کرام و ائمہ اعظام میں سے کسی نے یوں کیا؟ جب نہیں کیا تو کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ بدعات کا دروازہ کھولنے کی؟ ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ اس رسم کی کچھ ضرورت نہیں، ناجائز ہے۔ جو جنازے میں شامل نہ ہو سکیں وہ اپنے طور سے دعا کریں یا جنازہ غائب پڑھ دیں۔ 26 اپریل 1907 نماز مغرب میں آدمیوں کی کثرت کی وجہ سے پیش امام صاحب کی آواز آخری صفوں تک نہ پہنچ سکنے کے سبب درمیانی صفوں میں سے ایک شخص حسب معمول تکبیر کی بآواز بلند تکرار کرتا جاتا تھا۔ آخری رکعت میں جب سب اتحیات بیٹھے تھے اور دعائے اتحیات اور درود شریف پڑھ چکے تھے اور قریب تھا کہ پیش امام صاحب سلام کریں، مگر ہنوز انہوں نے سلام نہ کہا تھا کہ درمیانی مکبر کو غلطی لگی اور اس نے سلام کہہ دیا، جس پر آخری صفوں کے نمازیوں نے بھی سلام کہہ دیا اور بعض نے سنتیں بھی شروع کر دیں کہ امام صاحب نے سلام کہا اور درمیانی مکبر نے جو اپنی غلطی پر آگاہ ہو چکا تھا دوبارہ سلام کہا۔ اس پر ان نمازیوں نے جو پہلے سے سلام کہہ چکے تھے اور نماز سے باہر ہو چکے تھے مسئلہ دریافت کیا کہ آیا ہماری نماز ہو گئی یا ہم دوبارہ نماز پڑھیں؟ صاحبزادہ حضرت میاں محمود احمد صاحب نے جو خود بھی پچھلی صفوں میں تھے اور امام سے پہلے سلام کہہ چکے تھے، یہ فرمایا کہ یہ مسئلہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا جا چکا ہے، اور حضرت نے فرمایا ہے کہ آخری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد اگر ایسا ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سوال پیش ہوا کہ بعض مساجد اس قسم کی ہیں کہ وہاں احمدی اور غیر احمدی کو اپنی جماعت اپنے امام کے ساتھ الگ الگ کرا لینے کا اختیار قانوناً یا باہمی مصالحت سے حاصل ہوتا ہے، تو ایسی جگہ جمعہ کے واسطے کیا کیا جاوے؟ کیونکہ ایک مسجد میں دو جمعے جائز نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا جو لوگ تم کو کافر کہتے ہیں اور تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے وہ تو بہرحال تمہاری اذان اور تمہاری نماز جمعہ کو اذان اور نماز سمجھتے نہیں، اس واسطے وہ تو پڑھ ہی لیں گے، اور چونکہ وہ مومن کو کافر کہہ کر بموجب حدیث خود کافر ہو چکے ہیں، اس واسطے تمہارے نزدیک بھی ان کی اذان اور نماز کا عدم وجود برابر ہے۔ تم اپنی اذان کہو اور اپنے امام کے ساتھ اپنا جمعہ پڑھو۔ خوشاب سے ایک مرحوم احمدی کے ورثاء نے حضرت اقدس کی خدمت میں خط لکھا کہ مرحوم کا ارادہ پختہ حج پر جانے کا تھا مگر موت نے مہلت نہ دی، کیا جائز ہے کہ اب اس کی طرف سے کوئی آدمی خرچ دے کر بھیج دیا جاوے؟ فرمایا جائز ہے، اس سے متوفہ کو ثواب حج کا حاصل ہو جائے گا۔ 28 اپریل 1907 حضرت اقدس کی طبیعت کسی قدر علیل ہے، اس واسطے خدام کو جن میں زیادہ تر باہر سے آئے ہوئے دوست ہیں، جیسا کہ شیخ رحمت اللہ صاحب، شیخ عبدالرحمن صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب، میاں چراغ الدین صاحب، صاحبزادگان میاں صاحب موصوف، میاں معراج الدین صاحب، سردار فضل حق صاحب وغیرہ، سب کو صبح کے وقت ملاقات کے واسطے حضور شفقت اندر ہی طلب کیا اور فرمایا وہ دن آتے جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے روشن نشانوں کے ساتھ تمام پردے اٹھاتا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ ایسے ہی ایک دو زبردست ہاتھ اور دکھا دے گا تو پھر کہاں تک لوگ برداشت کر سکیں گے؟ آخر ان کو ماننا پڑے گا کہ حق اسی میں ہے جو ہم کہتے ہیں۔ ہمارے مخالف جو ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں دراصل ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے بلکہ خدا کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، اور کون ہے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ لڑائی میں کامیاب ہو؟ پھر فرمایا جب کوئی مصائب میں گرفتار ہوتا ہے تو قصور آخر بندے کا ہی ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کا تو قصور نہیں۔ بعض لوگ بظاہر بہت نیک معلوم ہوتے ہیں اور انسان تعجب کرتا ہے کہ اس پر کوئی تکلیف کیوں وارد ہوئی یا کسی نیکی کے حصول سے یہ کیوں معروف رہا، لیکن دراصل اس کے مخفی گناہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی حالت یہاں تک پہنچائی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ بہت معاف کرتا ہے اور درگزر فرماتا ہے، اس واسطے انسان کے مخفی گناہوں کا کسی کو پتہ نہیں لگتا،
مگر مخفی گناہ دراصل ظاہر کے گناہوں سے بدتر ہوتے ہیں۔ گناہوں کا حال بھی بیماریوں کی طرح ہے۔ بعض موٹی بیماریاں ہر ایک شخص دیکھ لیتا ہے کہ فلاں بیمار ہے، مگر بعض ایسی مخفی بیماریاں ہیں کہ بسا اوقات مریض کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی خطرہ دامن گیر ہو رہا ہے۔ ایسا ہی تبدیق ہے کہ ابتدا میں اس کا پتہ بعض دفعہ طبیب کو بھی نہیں لگ سکتا، یہاں تک کہ بیماری خوفناک صورت اختیار کرتی ہے۔ ایسے ہی انسان کے اندرونی گناہ ہیں جو رفتہ رفتہ اسے ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے فضل سے رحم کرے۔ قرآن شریف میں آیا ہے قد افلح من زکاہا، سورہ شمس آیت 10۔ اس نے نجات پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ لیکن تزکیہ نفس بھی ایک موت ہے جب تک کہ کل اخلاق رذیلہ کو ترک نہ کیا جاوے۔ تزکیہ نفس کہاں حاصل ہو سکتا ہے؟ ہر ایک شخص میں کسی نہ کسی شر کا مادہ ہوتا ہے، وہ اس کا شیطان ہوتا ہے، جب تک کہ اس کو قتل نہ کرے کام نہیں بن سکتا۔